السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں وضو کے بارے میں چند باتیں کروں گا، اور وضو کرنے کا جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو ہم سب غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری وضو صحیح نہیں ہو رہی ہو، یا ہم جلدی جلدی میں وضو کرتے ہوں اور کہیں پر کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہوں، کیونکہ وضو جب صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، وضو جب صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اس کے علاوہ سنتیں ہیں۔ تو وضو میں سب سے پہلے جو فرض ہے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھ کہنے سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹکنے تک دھونا۔ چلیے ہم مختصر سی باتیں کر لیتے ہیں۔ وضو کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سوال تو یہی ہے کہ وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ رشتہ داری میں جاتے ہو، آپ کسی منتری سے ملنے جاتے ہو، تو آپ گندے کپڑوں میں بغیر غسل کرے چلی جائیں گے آپ؟ تو جیسے ہم رشتہ داریوں میں بغیر غسل کرے نہائے نہیں جا سکتے، اچھے کپڑوں کے نہیں جا سکتے، ایسے ہی ہم اللہ کے دربار میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے صاف ستھرا ہو کر اپنے چہرہ، اپنا منہ، اپنا ہاتھ، اپنے پیروں کو دھو کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سے کچھ باتیں کرنی ہے، تو اس لیے ہمیں وضو کرنی ہے۔ کیونکہ اب جب وضو کرنے ہم بیٹھ رہے ہیں تو اب کس طریقے سے وضو کرنی ہے، آپ کو مکمل یہ طریقہ آپ کو سیکھنا ہے، دوسرے کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے وضو جب ہم کریں گے تو جگہ کا انتخاب کریں گے، کون سی جگہ کہاں پر ہمیں وضو کرنی، کیونکہ وضو اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہم قبلے کی طرف چہرہ کر کے منہ کر کے وضو کریں۔ اگر کوئی ایسا سسٹم، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کعبے کی طرف چہرہ کر کے وضو کریں، تو جیسے مل جائے ایسے ہی وضو کر لیں، لیکن اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں۔ وضو جب کریں گے سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، نیت کریں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، کون سی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ جو میں وضو کر رہا ہوں اس وضو سے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو دوسری چیز کیا آئی کہ وضو کی نیت کرنا۔ پہلی چیز بسم اللہ پڑھنا، دوسری چیز وضو کی نیت کرنا۔ جب وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو اب ہمیں شروعات کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے جو موبائل میں دکھ رہا ہے، یہ سیدھا ہاتھ دھلنا ہے، یہ دھلنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ہمیں سب سے پہلے دھلنا ہے۔ ان دونوں ہاتھوں کو گٹا تک دھولنے کے بعد کھلال کرنا ہے۔ یہ کھلال ضروری ہے کیونکہ خشک جگہ یہاں رہ جاتی ہے، جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا، تو ان انگلیوں کا کھلال کرنا اس طریقے سے، یہ دھیان میں رہے۔ دوسری بات کلی کرنی، ہم سیدھے ہاتھ سے پانی لیں گے، منہ میں کلی کریں گے، اور سیدھے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو صاف کریں گے۔ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس انگلی نہیں، وہ انگلی سے کب کرنا منہ صاف؟ جب آپ کے پاس مسواک نہیں ہے۔ نہیں، مسواک سب سے اہم ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ وضو مسواک کے ساتھ کی گئی اور اس سے پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس وضو
سے جس میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہر نماز کو لیے جو وضو کی جائے گی وہ وضو مسواک کے ساتھ کی جائے گی۔ اگر مسواک نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے ہم منہ کو صاف کریں گے، 3 بار کلی کریں گے، اور پھر 3 بار ہم ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے۔ جیسے ہم نے پانی پہنچایا سیدھے ہاتھ سے، تو یہ کھیبڑا ہاتھ کی جو انگلی ہے اس سے ہمیں ناک صاف کرنی ہے، اور اس سے 3 مرتبہ لگاتار اس طریقے سے کرنا۔ اب ہمیں چہرہ دھونا ہے۔ جو سب سے پہلا جو فرض میں نے بتایا وہ چہرے کا دھونا ہے۔ تو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہم نے چہرے کو دھونا۔ اس میں زور سے پانی مارنا مکروہ ہے۔ ہمیں پانی لینا ہے اور آرام سے ہمیں چہرے کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ہاں، اگر چہرے پہ گھنجان ڈاڑھی ہے، زیادہ گہری ڈاڑھی ہے، تو ہمیں اس طریقے سے کھلال کرنا ہے انگلیوں سے ڈاڑھی کا۔ اگر کم ہے تو پھر ہمیں پانی پہنچانا ان کی جڑوں میں ضروری ہے، اس طریقے سے پانی پہنچانا۔ چلیے، چہرہ دھل گیا۔ دوسرا فرض آتا ہے وضو کا، وہ ہاتھ کو دھونا۔ اس طریقے سے ہم پانی لیں گے اور اس کوہنیوں سمیت ہم جو دھوتے ہیں، یہاں تک ہم نے جلدی جلدی سے دھویا، یہاں کونی پوری بھی کونی ہمیں دھلی نہیں ہے ہمیں جلدی کے چکر میں، اور یہ نماز وضو نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اکثر بیشتر دن جب دیکھا گیا کہ جلدی جلدی دھوتے ہیں اس طریقے سے، اور یہ یہاں سے رہ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ یہاں تک یہ کوہنی جو دیکھ رہی ہے، یہاں تک ہم اس کو دھوئیں اس طریقے سے، کیونکہ یہاں جگہ رہ جاتی ہے جلدی کے چکر میں، تو دونوں ہاتھوں کو ہم اس طریقے سے دھوئیں گے۔ یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ یہ نماز کا نہیں، وضو کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض وضو کا ہمیں اب مسح کرنا ہے۔ تو مسح کے لیے یہ اس طریقے سے ہم یہاں سے جائیں گے اور یہاں سے چل کر یہاں تک جائیں گے۔ پھر جو اب یہ انگلی ہے، یہ ہاتھ کی ہتھیلی، اس کو واپس لائیں گے اس طریقے سے، اور یہ انگلیاں کانوں میں گھمائیں گے اس طریقے، اور یہ انگوٹھا یہاں سے کان کے پیچھے سے گھمائیں گے۔ یہ تیسرا فرض ہے وضو کا۔ اب ہمیں پیروں کو دھونا ہے، تو سب سے پہلے آپ سیدھے پیر کو دھوئیے۔ سیدھے پیر کو جب دھوئیں گے تو پیر کے تلوے میں وہاں پر بھی ہاتھ ماریں، کیونکہ ہم وہاں پر ہاتھ لگاتے نہیں ہیں، جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، یا پھر ٹکنے کے پیچھے، جلدی کے چکر میں ٹکنے کے پیچھے جگہ ضرور سوکھی رہ جاتی ہے، ہم وہاں دھیان نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں ان 2 جگہوں پر خاص طور سے، جب ہم نے پیر دھو لیا سیدھا، تو ہمیں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہمیں انگلیوں کے بیچ میں کھلال بھی کرنا ہے اس طریقے سے۔ جب کھیبڑے پاؤں کو ہم دھوئیں گے تو وہاں پر ہم کھیبڑے ہاتھ کی انگلی سے ہم انگلیوں کا کھلال کریں گے۔ اس طریقے سے ہم وضو کریں گے، اور جب وضو مکمل کر لیں اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہم یہ بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک دعا بھی ہے، اس دعا کو ہم سیکھ لیں، اس دعا کو بھی ہم پڑھیں۔ جب ہم اس طریقے سے وضو کریں گے تو پھر ہم اس نماز، جو ہمیں نماز پڑھنی ہے، جو وہاں پر ہم آ کے جب نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم سب ایک دوسرے پہ نگرانی کریں، اور آپ مجھے بتائیے، کومنٹ میں ضرور مجھے لکھیے کہ آپ کس طریقے سے وضو میں کوئی کمیاں ہوئی ہیں، یا وضو میں کہاں کہاں کمیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی آپ بتائیے۔ آپ کے بغل میں اگر کوئی وضو کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھیے کہ یہ وضو کس طریقے سے کر رہا ہے، کہیں اس کی کوئی جگہ تو سوکھی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ اس کو بتائیے، کیونکہ جب وضو صحیح نہیں ہوگی تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اچھی طریقے سے وضو کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا،
اس طریقے کے مطابق ہم وضو کریں، اور پھر ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ ہمیں بتایا، پھر اس طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔